بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے باب میں رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ قادیانیوں کا قرآن پاک سے غلط استدلال کے مضمون میں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ ایک حدیث ہے لو عاش ابراہیم ابن النبی لکان صدیقا نبیہ، لو عاش ابراہیم ابن النبی لکان صدیقا نبیہ سے قادیانیوں کا غلط استدلال۔ ٹاپک یہ ہے، سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ اس طرح قادیانی حدیث لو عاش ابراہیم لکان نبیا، جو پورا مضمون احمد بن محمد بن حنبل مسند احمد بیروت میں شائع ہوا ہے 2001، مسند انس بن مالک حدیث 12358 میں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، سے بھی امکان نبوت کے حق میں استدلال کرتے ہیں، براہ کرم ان دلائل کی حقیقت واضح فرمائیں۔ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث لو عاش ابراہیم لکان نبیا سے قادیانی حضرات جو استدلال کرتے ہیں وہ 4 وجوہ سے غلط ہے۔ اول یہ کہ جس روایت میں اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کی سند ضعیف ہے اور محدثین میں سے کسی نے بھی اس کو قوی تسلیم نہیں کیا ہے۔ دوم یہ کہ نووی اور ابن عبد البر جیسے اکابر محدثین اس مضمون کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔ امام نووی اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں اما ما روی عن بعض المتقدمین لو عاش ابراہیم لکان نبیا فباطل وجسارۃ علی الکلام فی مغیبات ومجازفۃ وہجوم علی عظیم من الزلات۔ ترجمہ ہے جس کا کہ رہی وہ بات جو بعض متقدمین سے منقول ہے کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے تو وہ باطل ہے اور غیب کی باتوں پر کلام کرنے کی بیجا جسارت ہے اور بے سوچے سمجھے ایک بڑی بات منہ سے نکال دینا ہے۔ علامہ ابن عبد البر تمہید میں لکھتے ہیں لا ادری ما هذا فقد ولد نوح غیر نبی ولو لم یلد النبی الانبیاء لکان کل احد نبیا لانہم من ولد نوح علیہ السلام۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا مضمون ہے، نوح علیہ السلام کے ہاں غیر نبی اولاد ہو چکی ہے، حالانکہ اگر نبی کا بیٹا نبی ہونا ضروری ہوتا تو آج سب نبی ہوتے کیونکہ سب کے سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوم یہ کہ اکثر روایات میں اسے نبی علیہ السلام کے بجائے بعض صحابیوں کے قول کی حیثیت سے نقل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ تصریح بھی کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو اٹھا لیا۔ مثال کے طور پر بخاری کی روایت ہے حدثنا اسماعیل قلت لابن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اسماعیل بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا جو صحابی ہیں سے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بچپن ہی میں مر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ زندہ رہتا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی روایت حضرت انس سے بھی منقول ہے جس کی یہ الفاظ ہیں ولو بقی لکان نبیا لیکن لم یبک لأن نبیکم آخر الانبیاء علیہم السلام، اگر وہ زندہ رہ جاتے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہ جاتے تو نبی ہوتے، مگر وہ زندہ نہ رہے کیونکہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں انبیاء علیہم السلام میں سے۔ چہارم یہ کہ اگر بالفرض صحابہ کرام کی یہ تصریحات بھی نہ ہوتی اور محدثین کے وہ اقوال بھی موجود نہ ہوتے جن میں ان روایات کو جو نبی علیہ السلام کے قول کی حیثیت سے منقول ہوئی ہیں ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے، تب بھی وہ کسی طرح قابل قبول نہ ہوتی، کیونکہ یہ بات علم حدیث کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے کہ اگر روایت سے کوئی ایسا مضمون نکلتا ہو جو بکثرت صحیح احادیث کے خلاف پڑتا ہو تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک طرف وہ کثیر التعداد صحیح اور قوی السند احادیث ہیں جن میں صاف صاف تصریح کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ اکیلی روایت ہے جو باب نبوت کے کھلے ہونے کا امکان ظاہر کرتی ہے۔ آخر کس طرح جائز ہے کہ ایک ہی روایت کے مقابلے میں ان سب روایتوں کو ساقط کر دیا جائے؟ ترجمان القرآن نومبر 1976 اور نومبر 1954۔